یہ وہ دور ہے جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، جہاں نوجوانوں کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے مگر دل خالی، اطمینان ختم ہو چکا، روحانیت مذاق بن گئی اور محبت صرف لفظ بن کر رہ گئی۔ گویا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص صرف سکون کی تلاش میں ہے، مگر ایک شخص تھا، ایک ایسا شخص جو صرف عالم نہیں تھا، وہ دلوں کو مدینے سے جوڑنے والا انسان تھا۔ وہ مدینے کا مکین جس نے دلوں کو مدینے کا راستہ دکھایا، جس نے مدینے کی خوشبو کو زمانے میں بانٹ دیا، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو عشق کے مصطفیٰ سے جوڑا۔ وہ کون؟ ہاں وہ کون؟ ذرا ٹھہریے، جنگ آزادی کو 20 سال گزر چکے تھے۔ 1877 عیسوی بر صغیر اب بھی غلامی کے اندھیروں میں تھا۔ سیالکوٹ پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے کلاس والا میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے آنے والے وقت میں عرب و عجم کے دلوں پر راج کرنا ہے۔ اس بچے کا نام تھا ضیاء الدین احمد صدیقی۔ ضیاء الدین احمد صدیقی علم و عرفان کا متلاشی ایک ایسا مسافر تھا جس نے بر صغیر کے طول و عرض میں سفر کیا اور پھر صرف ڈگری حاصل نہیں کی بلکہ علم کو عمل کا جامہ پہنا کر نہ صرف خود مستفید ہوا بلکہ اس نے خلقت کو بھی خوب نفع بانٹا۔ کیا ہے فیض مسلسل کا سلسلہ جاری، کیا ہے فیض مسلسل کا سلسلہ جاری، جہاں میں بٹتی ہے یہ دولت ضیاء الدین۔ سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے پیلی بھیت، پیلی بھیت سے بریلی، جی ہاں بریلی۔ یہاں ضیاء الدین صدیقی کے صفحۂ زندگی کا ورق تب الٹا جب ان کا رابطہ بریلی کے محقق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی سے ہو۔ ہر جمعرات یہ نوجوان اپنے استاد شاہ وسیع احمد محدث صورتی کے ہمراہ میلوں کا سفر طے کر کے پیلی بھیت سے بریلی جاتا، صرف ایک رات گزارنے کے لیے، صرف ایک نگاہ پانے کے لیے، اپنے مرشد کے سنگ محبت بھرے لمحات کا لطف لینے کے لیے۔ یقیناً یہ تعلق ایک شیخ اور ایک درویش کا نہیں بلکہ یہ راہ عشق میں ایک نیا موڑ تھا۔ ہے وہ رضا کے مریدوں خلیفہ اے لوگوں، ہے وہ رضا کے مریدوں خلیفہ اے لوگوں، خوشا بلند ہے یہ نسبت ضیاء الدین، وسیع محدث صورت کے وہ بھی ہے شاگرد، وسیع محدث صورت کے وہ بھی ہے شاگرد، نصیب والوں میں ہے حضرت ضیاء الدین۔ اس نوجوان کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو پہلے اس کے عشق کو سمجھنا ہوگا، وہ عشق جو اس نوجوان کو امام احمد رضا خان بریلوی سے تھا۔ وہ عاشق تھا اعلیٰ حضرت کا، ان کے علم کا، ان کے عشق رسول کا اور ان کے پورے گھرانے کا۔ 1315 ہجری میں امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی نے 21 سال کی عمر میں اس نوجوان کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچان کر خلافت سے نوازا۔ پھر قسمت ضیاء الدین صدیقی کو بغداد لے گئی اور پھر بغداد سے ایک ایسے دربار تک پہنچے جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جی ہاں، آخر وہ وقت آ پہنچا جب یہ عاشق مدینے پہنچا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ وہ مدینے میں بس گیا اور مدینہ اس کے سینے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینے جاتے ہیں اور کچھ لوگ مدینے والے ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ ضیاء الدین صدیقی ضیاء الدین مدنی بن گئے۔ اعلیٰ حضرت کے اس مدنی سفیر کی یہ ہجرت محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک عاشق کی خود اپنی منزل تک رسائی تھی۔ یہ سفر بر صغیر کے علمی وقار کو سرزمین حجاز میں متعارف کروانے کا ایک مشن تھا۔ اس مدنی سفیر نے عرب علماء کے درمیان اپنے مربی و رہبر اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات الدولت المکیہ و حسام الحرمین کا خوب دفاع کر کے اسے عام کیا۔
اور کتب کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کر کے سفیر رضا کے منصب کا حق ادا کیا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا اور مدینہ منورہ نے اس مدنی کو ایسا اپنایا کہ ضیاء الدین مدنی 77 سال تک یعنی تا حیات مکین مدینہ منورہ رہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محقق بریلوی کا ایک عظیم فرزندزادہ مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا خان جیلانی میاں نے ان کے مقام کو پہچانا اور فرمایا یہ تو شہر مدینہ کے کتب ہیں۔ یوں اب یہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ ہو گئے، جو صرف لقب نہیں رہا بلکہ اہل نظر کی گواہی بن گیا۔ زمانہ قطب مدینہ پکارتا ہے انہیں، زمانہ قطب مدینہ پکارتا ہے انہیں، افق پہ چھائی ہے یہ شہرت ضیاء الدین۔ تو وہ کون؟ اس کا جواب وہ قطب مدینہ۔ قطب مدینہ کی زندگی کا سب سے حسین باب محفل میلاد۔ آپ روزانہ بلا ناغہ ہر رات میں میلاد شریف کی محفل منعقد فرماتے، جس کے ذریعے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مسکن بنایا جاتا۔ مدینہ منورہ میں ان کا گھر کاشانہ ضیائی عاشقان رسول کو اپنائیت کا احساس دلاتا۔ پورے عالم سے علماء و مشائخ، صوفیہ اور طلبہ حضرات جب حج و عمرہ کے لیے زائر مدینہ منورہ بن کر حاضر ہوتے تو قطب مدینہ کے اس آستانے کی محفل میلاد میں شرکت کو سعادت سمجھتے۔ یہ گھر علم و روحانیت کا وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے عقیدت کی شمع روشن ہوتی۔ یہ گھر اخلاقیات کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں آداب عشق سیکھنے کے ساتھ ساتھ مقامی عرب اور غیر ملکی زائرین کے درمیان ایک برج کا کردار ادا ہوتا اور نہایت سادگی کے ساتھ غرور و تکبر سے دور محبت و عقیدت کے رشتے قائم ہوتے۔ یہ گھر ایک ایسا عجیب گھر ہے کہ جس کے مالک کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں، لیکن اس کے باوجود اس گھر کا دسترخوان مدینہ منورہ کے وسیع ترین دسترخوانوں میں سے ایک تھا، جہاں سب رنگ و نسل یا حسب و نسب والے ایک ساتھ بیٹھتے، جو یقیناً توکل کا ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو آج کی مادہ پرست نسل کے لیے حیران کن بات ہے۔ یہ گھر ایک ایسی خانقاہ ہے کہ جس میں سلوک اور وظائف کے ساتھ ساتھ مریدین کی نفسیاتی الجھنوں کو مشفقانہ و پدرانہ انداز میں سلجھایا جاتا اور یہاں سے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی خفیہ امداد جاری رہتی۔ اور ایسا کیوں کرنا ہو کہ اس گھر کا مالک قطب مدینہ ہے، وہ قطب مدینہ جس کے پاس بیٹھنے والا خود کو تنہا نہ سمجھتا، وہ قطب مدینہ جس کا مسکراتا چہرہ پریشان حال مسافروں کے لیے تسلی کا پیغام بنتا، وہ قطب مدینہ جس کا ہر مرید یہی سمجھتا میں ہی ہوں چہیتا۔ ان کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا، ان کی گفتگو میں ایک محبت تھی، ادب تھا۔ آج کا نوجوان مذہب سے دور بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، اور قطب مدینہ کی زندگی یہی سکون دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا روحانیت دنیا سے بھاگنے کا نام نہیں بلکہ دنیا کے شور میں اپنے رب کو پا لینے کا نام ہے۔ لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں مگر ان کی سب سے بڑی کرامت یہی تھی کہ انہوں نے فتنوں کے دور میں بھی عشق رسول کو زندہ رکھا۔ وہ مدینے میں رہے مگر اپنی شناخت نہیں کھوئی، وہ شریعت سے جڑے ہوئے کامل و اکمل ولی تھے۔ قطب مدینہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ولایت کسی غار میں چھپنے کا نام نہیں بلکہ ہجوم انسانی میں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے خالق سے لو لگانا ہی اصل تصوف ہے۔ قطب مدینہ آج بھی نوجوانوں کو پکار رہے ہیں۔ یہاں نوجوانوں کے لیے قطب مدینہ کی زندگی میں ایک سبق ہے، استقامت۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر مقصد سچا ہو تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ 4 ذوالحجہ 1401 ہجری یہ عاشق رسول اپنے محبوب کے شہر میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور جنت البقیع نے ایک اور چراغ اپنے اندر سمو لیا۔ اہل بیت اطہار کے قدموں میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مگر اولیاء جاتے نہیں، وہ نسلوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اولیاء مرتے نہیں، وہ نسلوں کو جگاتے ہیں۔ قطب مدینہ آج بھی زندہ ہیں ہر اس دل میں جو عشق رسول سے دھڑکتا ہے۔
ان کی تعلیمات ضیاء طیبہ بن کر آج بھی سینوں کو منور کر رہی ہیں۔